السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی انسان اور جن کی محبت۔ تو اس کی قسط نمبر 7 ہے، اور بھی قسطیں میں پہلے بھی اپلوڈ کر چکی ہوں، تو پہلے آپ وہ سن لیں اور بعد میں قسط نمبر 7 سن لیجئے گا۔ تو پھر چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پہاڑوں پر شام اتر رہی تھی جب جمیل اور کہود اپنی وادی میں اترے تھے۔ جمیل جلدی سے اپنے بابا کے پاس گیا۔ بابا خیریت، آپ نے ہمیں بلایا؟ اپنے بابا کے پاس آ کر بولا جو ندی کے کنارے کھڑے تھے۔ خیریت نہیں ہے جمیل، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ان خبیث شیطان نے کالے پہاڑوں والے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ تمہیں ان شیطانوں کو اپنے انجام تک پہنچانا ہی ہے، یہی بتانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ انہوں نے جمیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان کی جرأت کیسے ہوئی ہمارے اس علاقے پر قبضہ کرنے کی؟ ان کو فنا کر کے رکھ دوں گا۔ جمیل غصے سے بولا، بالکل، مجھے یقین ہے ان کا انجام برا ہے، وہ تعداد میں بہت زیادہ نہیں ہیں۔ تم اور کہود مل کر ان کا خاتمہ کر دو گے، بلکہ کچھ اور ساتھیوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، انہوں نے کہا۔ نہیں بابا، ان کے لیے جمیل ہی کافی ہے، جو قہر بن کر ان پر ٹوٹے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا جسم سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ جانتا ہوں بیٹا، تم 100 پر اکیلے ہی بھاری ہو، مگر کہود کا ساتھ جانا ضروری ہے، انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ کا حکم۔ وقت کم ہے، اس سے پہلے وہ مزید کوئی کارروائی کریں، ہمیں ان کو جہنم رسید کرنا ہے۔ چلو کہود، ان پر قہر بن کر ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے، میں تیار ہوں۔ کہود، جو خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، بولا، اللہ تم دونوں کو تمہارے مقصد میں کامیاب کرے، انہوں نے دعا دیتے ہوئے کہا۔ جلدی ہم آپ کو خوشخبری سنائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے جمیل اور کہود اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ حائفہ کب سے اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، مگر اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیسی بے چینی تھی جو سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر وہ اپنے بیڈ سے نیچے اتری۔ اٹھ کر اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ جب وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی، گہری سیاہ رات نے جھلملاتے ہوئے ستاروں کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے فوارے کے کنارے بیٹھ گئی اور سیاہ آسمان کو دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے چاروں اطراف کا جائزہ لیا، مگر آج اسے کہیں بھی وہ سیاہ پرندہ نظر نہیں آیا تھا۔ شاید وہ لاشعوری طور پر اس سیاہ پرندے کی منتظر تھی۔ تبھی اس نے اپنی مٹھی میں بند سنہری پر کو فوارے کی پانی میں ڈالا۔ سنہری پر کو پانی میں ڈالتے ہی بہت سے چھوٹے چھوٹے سے جگنو پانی میں چمکنے لگے۔ حائفہ یہ منظر دیکھنے لگی۔ تبھی اس کو اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے وہ پر پانی سے نکال لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حائفہ بیٹا، اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ شیخ کمال جو پانی پینے اٹھے تھے، اس کو فوارے کے پاس بیٹھا دیکھ کر بولے۔ بابا، نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے یہاں آ کر بیٹھ گئی، وہ بولی۔ بیٹا جاؤ اپنے کمرے میں، اتنی رات کو یوں باہر نہیں بیٹھا کرتے، شیخ کمال سمجھانے والے انداز میں بولے۔ جی ٹھیک ہے، حائفہ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی، اور جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ وہ اس منظر کے بارے میں سوچنے لگی، ان چمکتے جگنوؤں کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ نیم تاریک کمرے میں ایک کونے میں آگ جلائے سیاہ لباس پہنے سرخ آنکھوں والا آدمی اپنی آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے میں مشغول تھا۔ تبھی ایک دم سے کمرے میں دھواں سے بھرنے لگا۔ یہ دھواں صرف چند لمحے رہا، کیونکہ وہ دھواں اب ایک ایسا سیاہ حیولی کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ سرخ آنکھوں والے آدمی نے اپنی آنکھ کھولی۔ تم سے ایک چھوٹا سا کام نہیں ہو سکا؟ کیا تمہاری اتنی سی طاقت ہے؟ تم اس ایک اکیلے کا مقابلہ نہیں کر سکے؟ میری ساری محنت ضائع کر دی، اور غصے سے سامنے کھڑے ہوئے حیولی کو دیکھ کر بولا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اور جب تک کام نہ ہو جائے مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ سرخ آنکھوں والے نے پاس رکھے ہوئے پانی کو سیاہ نیولے پر پھینکتے ہوئے کہا۔ سیاہ نیولے پر پانی پڑتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ کیسے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا ہے، سرخ آنکھوں والے غصے سے کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے بولا۔ میں اپنی محنت کو اتنی آسانی سے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ تبھی وہ پنجرے میں قید الو کی طرف آیا اور اسے پنجرے سے باہر نکالا۔ سرخ آنکھوں والے نے چھری کے ایک ہی وار سے الو کی گردن کاٹ دی اور اس کا خون ایک پیالے میں جمع کرنے لگا۔ جب سارا خون پیالے میں نکال لیا تو اس نے الو کی گردن اور باقی جسم کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، اور پھر خود کو دوبارہ آگ کے سامنے بیٹھ کر کوئی منتر پڑھنے لگا۔ رات کے 2 بجے تھے۔
جب حائفہ کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوا سے، کھڑکی کا پردہ اڑنے لگا، تبھی جمیل حائفہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ ان شیاطین کا خاتمہ کر آیا تھا جنہوں نے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آج ایک بار پھر اس نے برائی کو اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا حائفہ کے بستر کے پاس آیا جہاں اب وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ جمیل نے اس کے بستر کے گرد 7 چکر کاٹے اور دوبارہ اس کے سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ ایسے ہی کھڑا حائفہ کو دیکھتا رہا۔ فجر کی اذان اس کے کانوں میں پڑی تب ہی باہر اس نے قہوت کو دیکھا، جبکہ وہ اس کو منع بھی کر کے آیا تھا کہ وہ یہاں اس کے پیچھے نہیں آئے گا۔ جمیل جلدی سے کمرے سے باہر آیا۔ تم کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے۔ جب میں نے منع کیا تھا کہ میرے پیچھے نہیں آیا کرو تو کیوں آئے ہو؟ چین نہیں ہے کیا تمہیں؟ جمیل نے قہوت کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، اور نہ ہی منع ہوگا۔ تمہیں کسی بھی غلط راستے پر جانے نہیں دوں گا، اس نے کہا۔ کون سا غلط راستہ؟ کیسا غلط راستہ؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ جمیل نے قہوت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ وقت آنے پر بتاؤں گا، ابھی چلو یہاں سے، فجر کی اذان ہو گئی ہے، ہمیں وادی پہنچنا ہے اور سب کو اپنی جیت کی خبر سنانی ہے۔ قہوت خوش ہوتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے چلو، ویسے تو تم سے تو میں بعد میں اس بارے میں بات کروں گا، جمیل نے کہا، اور دونوں مشرق کی سمت میں اڑ گئے۔ ہر طرف پہاڑی پہاڑ تھے۔ پیروں کے نیچے سفید چاندنی جیسی برف دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ نیلے صاف شفاف آسمان پر سنہری سورج چمک رہا تھا۔ کہیں کہیں سفید بادلوں کے ٹکڑے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ ننگے پاؤں اس برف پر چلتی جا رہی ہے۔ اس کے پیروں کو برف کی ٹھنڈک ذرا بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پرسکون سے انداز میں ایسے برف پر چل رہی تھی جیسے یہ برف نہیں، سرسبز گھاس ہے۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان پر چمکتے سورج کو دیکھا، جس کی کرنیں برف پر پڑ رہی تھیں۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ منظر اس کو خوشی دے رہا ہے۔ تبھی اس نے 2 پتھر پر پڑے ہوئے کسی کو دیکھا۔ اب اس کا رخ اس طرف تھا جہاں کوئی بیٹھا تھا۔ وہ جیسے جیسے اس پتھر کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے پیروں کے نیچے برف کی ٹھنڈک کی جگہ آگ کی تپش نے لے لی تھی۔ اس پتھر کے قریب پہنچنے تک اس آگ کی تپش اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ اس نے آگ کی تپش کو برداشت کرتے ہوئے پتھر کی طرف دیکھا جہاں وہ سیاہ پرندہ بیٹھا تھا۔ اس نے سیاہ پرندے کو نزدیک جانے کے لیے جیسے ہی ایک قدم اور بڑھایا تو ایک آگ کا گولا اس کے اور سیاہ کے درمیان جا کر حائل ہو گیا۔ وہ مزید آگ کی تپش برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ حائفہ نے آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ اسے ابھی بھی اپنے پیروں کے نیچے آگ کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے واش روم میں جا کر اپنے پیروں پر پانی ڈالا۔ اسے یوں لگا جیسے جلتی ہوئی آگ پر کسی نے پانی ڈال دیا ہو۔